مسند پر جلوہ فروز باوقار علماء اکرام، بالخصوص آپ ہی کی بستی کے مائے ناز شاعر جناب محترم عقیل الرحمن صاحب قبلہ، اور ابھی آپ نے کچھ ہی دیر پہلے کلام سنا حضرت مولانا گلفام رضا حسانی صاحب کی زبانی اور جناب رئیس القادری صاحب کی زبانی، آپ نے بڑے بڑے اچھے کلام سماعت کیے۔ ماشاءاللہ نقیب اہل سنت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہر انسان اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے نبھا رہا ہے۔ لائق مبارکباد اہل خانہ کہ انہوں نے ایک مرحوم بنام مرحوم شوکت حسین صاحب ٹھیکیدار کے چہلم کے سلسلے میں اس بابرکت محفل کو سجایا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بابرکت محفل کی برکتوں سے مرحوم کی مغفرت فرمائے، مرحوم کے جملہ صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، مرحوم کی قبر کو بقعہ نور بنائے۔ یا اللہ تو نے اپنی رحمت سے اگر مرحوم کی مغفرت فرما دی ہو تو درجات میں مراتب میں بلندیاں عطا فرمائے۔ چائے کا ماحول ہے، جلدی جلدی اپنا کام کیجئے، میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ چند لمحات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ سے صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پوری سماعت میری طرف رکھیں، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں بلکہ حبیب پروردگار کی محفل ہے۔ یہاں پر انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی نوری مخلوق، اللہ کے مقدس و مکرم فرشتے بھی اس محفل میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ اپنا بیٹھنا بیکار نہ سمجھیں، عبث نہ سمجھیں، بلکہ اپنی زندگی کی قیمتی لمحات یہاں پر بیٹھنا شمار کریں، کیونکہ اس محفل میں بیٹھنا ہر لمحہ ہر بندے کے لیے، ہر مومن کے لیے عبادت ہے۔ ویسے تو ہم فالتو کی محفلوں میں بیٹھتے رہتے ہیں جن سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور اس محفل میں ہم کو ڈبل فائدہ ملتا ہے۔ ایک تو ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور دوسرا ہمارا نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں ہم مسلمان کہ ہم سب کو اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آئیے حضرات، اب میں بلا کسی تاخیر کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔
محترم سامعین کرام، آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے سب سے پہلے گنبد خضرا کے مکی سید ابرار و اخیار شہن شاہد وقار کائنات کی اولی فصل بہار فخر الرسل مولا کل آقا کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ زندہ دلی کا ثبوت دیں اور بیداری اپنے اندر رکھیں، میری باتوں کو کان لگا کر سماعت کریں، کیونکہ میں مسند رسول پر بیٹھا ہوں۔ میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں، آپ کو اللہ کی باتیں بتاؤں، آپ کو رسول اللہ کا پیغام بتاؤں۔ مسلمانوں، یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے، اللہ نے اس محفل کو بڑی بابرکت بنایا ہے۔ محفلیں تو اس دنیا کے اندر اور بھی سجتی ہیں، مگر وہ محفلیں عبث اور بیکار مانی جاتی ہیں۔ یہ محفل یہ پیاری محفل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے آپس میں تذکرہ کرتے ہیں۔ آپس میں تذکرہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا منظر دیکھتے ہیں؟ وہ ایک منظر دیکھتے ہیں مسلمانوں کہ عرش اعظم ہل رہا، عرش اعظم ہل رہا ہے۔ عرش اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے مقدس فرشتے عرض کرتے ہیں، عرش اعظم تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو کیوں مچل رہا ہے؟ تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ تیرے اندر یہ حرکت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ ہم نے تجھ کو آج سے پہلے ہلتے ہوئے نہیں دیکھا، حرکت میں نہ دیکھا، آج تو کیوں گردش کر رہا ہے؟ آج تو کیوں حرکت میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کا مقدس عرش فرماتا ہے کہ میں اس لیے حرکت میں آ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں نے اپنی زمین پر جہاں پر وہ لوگ رہا کرتے ہیں اللہ کے محبوب کی محفل کو سجایا ہے، اللہ کی محفل کو سجایا ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مغفرت نہیں فرما دے گا، میں ایسے ہی حرکت کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عرش اعظم حرکت کر رہا ہے کس لیے؟ ہم سب کے۔ یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے مسلمانوں۔ اللہ کے رسول کی کیا شان ہے مسلمانوں، اللہ کے رسول کی عظمت میرے آقا آقائی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کی ہے۔ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بدین و جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ دیکھیے، یہ ماہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے، 5 تاریخ آج لگ چکی ہے۔ مغرب کی نماز سے 5 تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو دین اسلام کے پیروکار، قرآن پاک پر عمل کرنے والے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب قربانی کیا چیز ہے؟ ایک خاص دن میں ایک خاص جانور کو رضائے الہی کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینا، یہ کیا ہے؟ قربانی۔ ایک خاص دن میں ایک خاص جانور کو، مقصد کیا ہے؟ رضائے الہی، رب کی رضا، رسول اللہ کی رضا، اس کا نام قربانی ہے۔ اب قربانی کے لیے ہمارے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جانور کو خریدتے ہیں، جانور کو صاف ستھرا دیکھ کر خریدتے ہیں، مگر ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ جس پیسے سے ہم جانور کو خریدتے ہیں، ہم اس پیسے کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ ہمارا پیسہ، جس پیسے سے ہم اپنے جانور کو خرید رہے ہیں، کیا وہ پیسہ واقعی ہمارا پاک ہے؟ کیا وہ پیسہ ہمارا واقعی پاک ہے؟ دیکھیے، قربانی اس مال کے ذریعے ادا ہوگی جس مال سے وہ جانور خریدا گیا، یعنی وہ مال جو پاک و صاف ہو، اس میں کسی طرح کا نقص، کسی طرح کا عیب نہ ہو۔ بہت سارے ہمارے بھائی اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں
کہ ان کی حرام کی کمائی ہوا کرتی ہے لیکن وہ قربانی کرتے ہیں، دیکھیے اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ یہ شریعت کا اٹل فیصلہ ہے۔ قربانی پاک و صاف مال سے ہوگی۔ جس طرح ہم جانور کو پاک و صاف دیکھتے ہیں اسی طرح اپنے پاک صاف مال کے ذریعے اپنے جانور کو خریدیں گے، تب ہماری قربانی رب قبول فرمائے گا۔ تو میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ قربانی عنقریب ہے۔ قربانی کے مسائل ہم سب کو جاننا ضروری ہے۔ قربانی کے ایام النحر ان کو کہا جاتا ہے۔ جو قربانی کتنے دن ہے؟ 3 دن 2 راتیں۔ قربانی کتنے دن ہے؟ 3 دن 2 راتیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی رات میں نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قربانی رات میں نہیں ہوتی۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ قربانی رات کے اندر مکروہ ہے، مگر رات کے اندر مکروہ کیوں ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ دیکھیے قربانی رات کے اندر مکروہ اس وقت میں ہے جبکہ ہم اپنے جانور کو ذبح تاریکی میں کریں، یعنی اندھیرے میں کریں۔ اگر روشنی کا معقول انتظام ہے تو ہم اپنے جانور کی قربانی رات میں بھی کر سکتے ہیں، ہماری قربانی صحیح درست ہو جائے گی۔ قربانی ہماری درست ہو جائے گی۔ ہم 3 دن قربانی کرتے ہیں، رات میں کوئی کرتا نہیں۔ مسئلے کا تو پتہ ہونا چاہیے کم سے کم۔ قربانی چاہے ہم دن ہی میں کریں لیکن ہم غلط فہمی کا شکار تو نہ رہیں کہ ہم رات میں قربانی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رات میں قربانی نہیں ہوتی۔ رات میں قربانی کس حالت میں مکروہ ہے؟ کہ جب اپنے جانور کو اندھیرے میں لٹائیں اور اندھیرے میں لٹانے کے بعد اس کو چھری سے ذبح کر دیں، تب یہ قربانی مکروہ کہلائے گی اندھیرے کی حالت میں۔ تو اندھیرے کی حالت میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ قربانی کو مکروہ کہا گیا ہے۔ اور دیکھیے ماہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ اب پہلی تاریخ سے جب سے چاند دکھا ہے، وہ سب لوگوں کا خیال، کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ بال کٹوائیں گے نہیں۔ جن کی قربانی ہونی ہے وہ بھی نہیں کٹوائیں گے اور جن کی قربانی نہیں ہے وہ بھی نہیں کٹوائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال اس طرح کا ہے کہ اب قربانی کا چاند دکھائی دے گیا ماہ ذی الحجہ کا، اب ہمیں کوئی اپنے بال وغیرہ نہیں کٹوانے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ قربانی کے بال نہ کٹوانا کس کے لیے مستحب ہے؟ کہ جس کے نام پر قربانی ہونی ہے، جس کا حصہ ہے قربانی کے اندر، وہ بال نہ کٹوائے تو اس کے لیے مستحب ہے۔ یہ عمل اس کے لیے مستحب ہے۔ اب اس کے ساتھ پریشانی ہے، اس کی مونچھیں بڑی ہو گئی ہیں، اس کے ہونٹوں پر آ رہی ہیں، اس کے بال بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ یعنی کہ اس کا چہرہ بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ حالانکہ اس کا قربانی کے اندر حصہ ہے، اب اس کے بال وغیرہ بڑے ہو گئے ہیں، منہ زیر ناف، منہ بغل اس کے بڑے ہو گئے ہیں، اس کا قربانی میں حصہ ہے اور اس کو ضرورت ہے بال کٹوانے کی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ کے مہینے میں بھی پہلے بال کٹوائے، یعنی 40 دن سے اوپر جس کے بال کٹے ہوئے ہو گئے ہیں، کیونکہ 40 دن کے اندر بال کا کٹوانا ضروری ہے۔ 40 دن سے اوپر بال نہیں، اس کا ٹائم نہیں بڑھنا چاہیے کہ ہم 40 دن تک مسلسل رہے ہمارے بال نہ کٹے۔ تو یہ دھیان رکھیں جس کا قربانی میں حصہ ہے وہ بال نہ کٹوائے، مستحب ہے۔ کب مستحب ہے اس کے لیے؟ مستحب اسی حالت میں ہے جبکہ اس کو بال کٹوانے کی حاجت نہ ہو، یعنی وہ 10 دن تک آرام سے اطمینان سے رہ سکتا ہے، اس کے نہ تو اتنے بال بڑھیں گے، نہ اس کی مونچھیں بڑھیں گی، نہ ہی اس کے منہ بغل یعنی بغل کے بال بڑھیں گے، اس کو وہ بآسانی ان 10 دنوں کو پار کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری، یعنی اس کے لیے ضروری بھی نہیں بلکہ یہ عمل مستحب ہے، یعنی بہت پیارا عمل ہے۔ جب یہ کرے گا وہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ قربانی کے مسائل بہت زیادہ اہم ہیں، ہم کو سیکھنا چاہیے۔ اور ایک بات غلط فہمی کی اور ہے، ہمارے
گھر کے اندر 4 ممبر ہیں، 4 لڑکے ہیں کسی باپ کے یا 3 بیٹے ہیں کسی باپ کے، تینوں کے تینوں صاحب نصاب ہیں، باپ بھی صاحب نصاب، باپ پر قربانی واجب ہے، تینوں بیٹوں پر بھی قربانی واجب، کیونکہ تینوں بیٹے صاحب نصاب ہیں۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال کیا ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک بھائی نے قربانی کر دی، سب بھائیوں کی طرف سے ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہوگا وہ جب قربانی کرے گا تب قربانی ادا ہوگی۔ قربانی صاحب نصاب پر ہے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ باپ ہو۔